ہمارے گھر کی عورتیں کھانا بھی بناتی ہے. ہاں بہن کیسی ہو, کیا ہو؟ ارے جب سے اس گھر کے اندر آئی ہوں تب سے ذرا بھی سکون نہیں. کھانا بھی ڈال رہی ہے, پانی بھی ڈال رہی ہے, نمک بھی ڈال رہی ہے. بسم اللہ کی کوئی ضرورت نہیں, برکت ہوگی. لیا تو خود کا بیان ہے کہ پہلے میرا خود کا بچہ بھوکے رہ جاتا تھا, لیکن جب نبی علیہ السلام کو دیا تو دونوں بچے اب شیر ہو کر کے پورے پیٹ بھر کر کے دودھ پینے لگے. کے اندر میرے پستانوں کے اندر دودھ کی کمی نہیں. رات کا وقت ہوا تو وہی اونٹنی جو تھک کر کے بیٹھ جاتی تھی راستے کے اندر, ایک قطرہ میں دودھ نہیں نکلتا تھا. لیکن نبی علیہ السلام جب آئے ان کے گھر کے اندر, گھر نہیں ان کے خیمے کے اندر, حلیمہ بیان کرتی ہے کہ میرے شوہر برتن لے کر کے اسی اونٹنی کو دہنے کے لیے گئے جو پہلے ایک قطرہ بھی دودھ نہیں نکلتا تھا. اتنا دودھ نکلا کہ ہم دونوں نے پیٹ بھر کر کے رات کے وقت دودھ پیا. اور حلیمہ بیان فرماتی کہ اس رات سکون کے ساتھ لوگ سو گئے. کئی دنوں کے بعد پیٹ بھر کر کے کھانے کو ملا. اتنی ساری برکتیں ہو تو کوئی چھوڑ سکتا ہے نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات مبارک ہے, برکت ہے. حلیمہ بیان فرماتی کہ پھر اس کے بعد ہم لوگ آرام سے سکون کے ساتھ سو گئے. پھر صبح جو ہے مکہ سے روانہ ہو کر کے ہم قبیلہ اپنے گھروں کی طرف پلٹنے لگے. جب صبح کا وقت ہوتا ہے حلیمہ پھر اسی اونٹنی کے اوپر چڑھتی ہے جو اونٹنی آتے سمے تھک کر کے بیٹھ جایا کرتی تھی. حلیمہ اپنے ساتھ اپنے بچے کو بھی لیتی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گود میں لے کر کے اسی اونٹنی کے اوپر بیٹھتی ہے. اب وہ سست رفتار اونٹنی جو آتے سمے چند قدم چلنے کے بعد رک کر کے بیٹھ جایا کرتی تھی. اب نبی علیہ السلام سوار گئے, اب ہوا سے باتیں کرنے لگی ہیں. حلیمہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اس بچے کے اندر عجیب و غریب برکت دیکھی, عجیب و غریب شان دیکھا کہ اونٹنی پہ اوپر چڑھنے کے بعد جب اونٹنی چلنے لگی تو اتنی تیز چلنے لگی کہ ساری سہیلیوں کو پیچھے چھوڑ دیا. سارے سہیلیوں سے آگے جانے لگی. حلیمہ کے سہیلیاں پکار کر کرتی ہے, او ابو زہیر کی بیٹی, کیا یہ وہی اونٹنی ہے جو آتے سمے رک کر کے بیٹھ جایا کرتی تھی؟ آج تو یہ ہوا سے باتیں کر رہی ہے اور سارے کے سارے سواریوں کو پیچھے چھوڑ کر کے آگے نکلتے جا رہی ہیں. حلیمہ بیان فرماتی ہے اپنے سہیلیوں سے کہتی ہے, او میری سہیلیوں, اللہ کی قسم میں نے کوئی سواری نہیں بدلی ہے, کوئی اونٹنی نہیں بدلی ہے. میں نے اسی اونٹنی کو سوار کیا ہے جس اونٹنی پر سوار ہو کر کے میں آ رہی تھی. اللہ کی قسم اس بچے کے اندر تو میں نے عجیب و غریب برکت دیکھی ہے کہ آج یہ اونٹنی بھی سست سے تیز رفتار ہو گئی ہے. آخر کار پیٹ کے اندر سوار کون ہے وہ بھی تو دیکھنا پڑے گا. علیہ السلام مکہ سے نکل کر کے قبیلہ بنی سعد کے اندر پہنچتے. 4 سالہ زندگی, بچپن کی زندگی کے اندر نبی علیہ السلام نے یہاں گزارا. اب یہاں پر ایک عجیب و غریب قحط سالی پڑی ہوئی تھی, کوئی گھاس پھوس وغیرہ کچھ نہیں. جو ہے بکریوں کے اندر, ان کے قبیلے کے اندر جو بکریاں تھی وہ ان کے تھنوں کے اندر دودھ ہی نہیں, آئے گی نہیں تو دودھ آئے گا کہاں. دوسرے گھر کے اندر ذرا بھی دودھ نہیں. حلیمہ کے گھر کے اندر دودھ کی کمی نہیں. کیوں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں. آج ہمارے گھروں کے اندر برکت نہیں. مول صاحب نبی کی زندگی تو تھی, اس وقت تو برکت ہی برکت تھی. اب نبی علیہ السلام ہے نہیں تو ہمارے گھروں کے اندر برکت نہیں. اچھا آئے گی کہاں سے برکت؟ نبی کی سنت کو فالو کیجیے, خود بخود برکت آئے گی. ارے کہاں سے برکت آئے گی؟ ہمارے گھر کی عورتیں کھانا بھی بناتی. ہاں بہن کیسی ہو, کیا ہو؟ ارے جب سے اس گھر کے اندر آئی ہوں تب سے ذرا بھی سکون نہیں. کھانا بھی ڈال رہی ہے, پانی بھی ڈال رہی ہے, نمک بھی ڈال رہی ہے. بسم اللہ کی کوئی ضرورت نہیں, برکت ہوگی. چاول بھی ڈال رہی ہے, بسم اللہ پڑے بغیر.
चावल भी निकाल रही है, बिस्मिल्लाह पढ़े बेटे, कहाँ से बरकत होगी? अच्छा, खाना जब तकसीम कर रही है, बांट रही है, तो उससे निकाल रही है, तो बेटे बिस्मिल्लाह से बरकत आएगी। अच्छा, बाज लोग कहते हैं आज घर के अंदर बड़ा अच्छी अच्छी चीज बनी है, थोड़ा ज्यादा खाने के लिए जानबूझ करके बिस्मिल्लाह छोड़ देते कि भाई ज्यादा खाएंगे तो शैतान हमारे साथ होगा, थोड़ा ज्यादा खा लेंगे पेट भर जाएगा, पता चला बाद में कि खाली लेटिंग जाए बाहर आए, लेटिंग जाए बाहर आए। होता है इस तरह से, ज्यादा खाने की वजह से लूज मोशन तो होगी। बिस्मिल्लाह पढ़िए, थोड़ा सा भी खाइए, लेकिन आपके जिस्म के अंदर वो लगेगा। अपने घर की औरतों को जरूर इस बात की तालीम दीजिए कि असल बात खाने पीने के सामान जब भी बनाओ तकसीम करो, बिस्मिल्लाह पढ़ो। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया कि हर काम से पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ा करो, चाहे वो छोटा काम हो बड़ा काम हो, क्योंकि उस काम के अंदर बरकत होगी। आज हमारे घरों से बिस्मिल्लाह खत्म हो चुका है। जब खाने के लिए बैठते हैं तो बातें चीते ककड़ी लाओ, प्याज लाओ, नमक लाओ, ये लाओ, वो लाओ, इधर खाना भी खा रहे, पता ही नहीं चला कि कब बिस्मिल्लाह। इसलिए अपने घरों के अंदर बरकत लाने के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को लाना बहुत जरूरी है। जब तक घर के अंदर नबी की सुन्नत नहीं आएगी और नबी का तरीका नहीं आएगा, हमारे घरों से बरकत खत्म होगी। और जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत आएगी, इंशाअल्लाह हमारे बर्तनों के अंदर भी बरकत होगी, हमारे घरों के अंदर भी बरकत। अभी क्या करते हैं बात, खाने पीने के सामान को गिन के रखते हैं। खाने पीने के सामान को कभी भी गिन करके मत रखिए। अभी नाप के रखेंगे, ये इसको इतना दिन चलाना है, ये इसको इतना दिन चलाना है। खाने पीने के सामान के अंदर बरकत हुआ करती है और आप गिन करके उसके बरकत को दूर कर रहे हैं। इसलिए घर की औरतों को ये सारी चीजें बताइए कि खाना हो, बांटना हो, बनाना हो, तकसीम करना हो, हर चीज में आप बिस्मिल्लाह को सबसे आगे रखें। और दूसरी चीज ये कि खाने पीने के सामान को आप गिन करके मत रखें। अल्लाह रब्बुल जलाल से दुआ है इलाही आलमीन। उसके बाद जो 4 साल दौर है, 4थे साल के अंदर सबसे पहला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हार्ट का ऑपरेशन कल सुनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल जलाल से दुआ है इलाही आलमीन हम सबको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को अपनाते हुए जिंदगी गुजारने